لیکن آپ یہ واقعہ استعمال کرنا ٹھیک ہے اور اسے اپنے لیے آپ نے سبق بھی بنانا ہے. اب شیطان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کس طرح اس کو راز دے رہا ہوں. شیطان نے بڑا چاہتا ہے کہ کون دلیل ہے میں مختصر کروں. شیطان ایک مسئلے پر کھڑے ہو ہوا میں اڑتے 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 آگے کے سامنے بیٹھ. یہ جو نان سٹاپ میں نے لفظ استعمال کیا معذرت وہ شیطان کے لیے تھا. یہ جو تھا یہ عبادت کے دوران وقفہ بھی کرتا تھا. شیطان آ کر جو سامنے بیٹھ گیا وہ نان سٹاپ. اب یہ پریشان ہو گیا بھائی آج تک میں اپنے آپ کو بڑا عابد کہتا ہوں لیکن میں عبادت کے دوران تو رشک بھی کرتا ہوں وقفہ بھی کرتا ہوں. یہ کون آ گیا جو نہ وقفہ کرتا ہے لگاتار نماز پڑھ رہا ہے. اس نے جا کر اس شیطان اس طرح سے اس کو کیا کر رہا ہے گرفتار کر رہا ہے. یہ جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا. پہلے تو جو 2 نمبر ہوتا ہے نا وہ غرور ہوتا ہے. علم بڑھنے سے غرور نہیں بڑھتا بلکہ غرور کرتا ہے. وہ شیطان تو اس نے پہلے کوئی جواب کوئی رپلائی نہیں دیا. پھر کچھ وقت جب گزر گیا تو شیطان نے کہا کیا بات ہے کیوں میری عبادت میں خلل ڈال رہے ہو. شیطان نے کہا کیوں میری عبادت کہتے جی میں تھوڑا سا آپ کا وقت دے رہا ہوں. یہ بتائیے کہ آج تک میں نے گھر چھوڑ دیا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا میں عبادت ہی بات کر رہا ہوں لیکن میں عبادت کے دوران وقفہ بھی کرتا ہوں. آپ جب سے آئے ہیں وقفہ نہیں کریں. یہ آپ اس درجے پر کیسے پہنچے؟ اور میرا دوسرا بجا ہو کے سنا ہے آپ کیسے پہنچے؟ اب شیطان نے کہا کہ بندہ جہاز میں آنے لگا ہے. اس نے کہا میں دیکھو اس منزل پہ آپ ہی پہنچ سکتے تو مشکل بات نہیں ہوئی. شیطان اس کو کہہ رہا ہے اور جہر عابد کو جس کے پاس معرفت علم نہیں ہے اس سے کہہ رہا ہے میں کیسے پہنچ سکتا ہوں. کہا کہ میں اس درجے پر ایسے پہنچا ہوں کہ میں نے پہلے ایک گناہ کیا ہے اس گناہ کے بعد میں نے توبہ کیا ہے توبہ کے بعد میں اس منزل تک پہنچا ہوں. اس واقعے میں میرے استاد حسنین گردیسی صاحب کی مبارک قوت ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے پھر میں بھی کون سا کام کیوں نہیں. آپ جا کر پہلے گناہ کرو. گناہ کے جو آج تک بیچارہ گناہ سے بچتا رہا اب وہ گناہ کرے چونکہ معرفت نہیں ہے علم نہیں ہے. جا کر پہلے گناہ کرو گناہ کے بعد توبہ کرو. تو میں یہی بیٹھا ہوں توبہ کرتے ہی آپ کدھر ہی آ جائیں گے اور میرے سارا نام کرتے رہو. بہرحال بتایا کیسے فلاں علاقے میں جاؤ ایک فاحشہ عورت ہے اس کے ساتھ گناہ کرو توبہ کرو اور آپ پوری زندگی آپ گناہ کرتے رہیں. اگر ایک دن صدق کے دل سے آپ نے توبہ کیا تو توبہ تمام گناہوں کو مٹا دے گا. وہ فاحشہ عورت جو ساری زندگی گناہ کرتے تھے یہ آیا اپنے ہوش میں نہیں تھا. فاحشہ سمجھ گئی اور خاتون کہ اس کو شیطان نے بتایا ہے. اس نے کہا آپ یہاں رکیں بعد میں آپ جس گناہ کا کریں گے میں آمادہ ہوں لیکن 1 منٹ کی طرح حوصلہ کریں. فاحشہ عورت گئی. اس نے کہا میں تو گناہ گار ہوں اس مسکین عابد کو تو گناہ سے بچا سکتی ہوں نا. وہ گیا وہ گئی ایک سفید چادر ہے اس کے اوپر ایک پیلے رنگ کا داغ تھا. وہ لائے کہا اے عابد آج تک تمہارا دل ایسا ہی سفید ہے جس طرح یہ چادر سفید ہے. اگر تو گناہ کرے گا گناہ کے بعد توبہ کرے گا تو تیرے دل بھی گناہ کا ایسا داغ لگ جائے گا جس طرح اس چادر پہ داغ لگا ہے. توجہ فرمائے کہتے اسی رات وہ فاحشہ عورت دنیا سے چلی گئی. جس نبی کا بھی تو تمہارے بندہ نہیں کرے تو نبی موسیٰ کا تو تھا. آواز یہ گزرتا ہے اے موسیٰ میری کنیز آج دنیا سے آئی ہے میرے پاس اس کی غسل و تطہیر کا بندوبست کرو. توبہ کل علی شاہ صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے جنائن میں کہ پاک پیغمبر کے پاس ایک بندہ آتا ہے بولتا یا رسول اللہ میں گناہ کرتا ہوں میں کیسے کروں. پاک پیغمبر کہتا ہے توبہ. کہا میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ. کہا میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ کروں.
توبے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے کس لیے سنایا؟ اپنے اللہ کی توحید کی برکت اپنے ساتھ رکھو تاکہ عبادت میں آپ کو مزہ آئے۔ یہ آپ سنتے رہتے کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ معراج مطلب عروج، بلندی۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو معراج کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کیا۔ یہ نہیں کہ اپنے رسول کو، نہیں کہ اپنے محمد کو، نہیں کہ اپنے حبیب کو، اپنے بندے۔ یعنی انسان جب اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے معراج پہ لے جاتا ہے۔ نماز کے بغیر بھی کوئی بندگی ہے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ بندگی ایک معراج ہوتی ہے۔ بس میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا، میں نے کچھ مسائل بھی آپ سے طویل پڑھنے تھے لیکن وقت نہیں ہے، میں سب کرتا ہوں، پھر بھی اگر ٹائم اوپر ہوا تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ میں نے خود علماء سے سنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہر مجلس میں آتے، لیکن جب جناب اصغر کا تذکرہ ہو رہا ہوتا تو امام زمانہ اس مجلس میں ضرور آتے۔ جب کربلا میں حسین کا کوئی نہ بچا، جب اکبر بھی مارے گئے، جب قاسم بھی مارے گئے، جب عباس بھی مارے گئے، پھر حسین نے صدا بلندی، حل من ناصر یسونا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر استغاثہ بلند کرے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے مولا کا یہ کہنا تھا یا خیموں سے رونے کی آواز آئی، میں نے قریب جا کر دیکھا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جس نے اپنے آپ کو ماں کی جھولی سے زمین پہ گرایا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے سوگنام آل محمد۔ امام کے پاس چٹی امام کے پاس اگر ایک بندہ پوچھتا ہے مولا وہ کون سا وقت ہے کہ جہاں مرنا آسان ہو اور زندہ رہنا میرے مولا نے رو کر فرمایا وہ وقت ہے جب شریف زیادہ کبھی سے کچھ مانگ رہا ہو۔ میں کہوں گا شریف کا کبھی سے کیا مانگا، شریف کی تو وہ وقت ہی مرنے آئے جب وہ کسی شریف سے مانگتا ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے قربان جاؤں میرا جھل حسین جو ایک گھونٹ پانی اللہ کے لیے مانگتا ہے۔ ساتھ یہ کوثر کا بیٹا فرات چاٹے مار کے بہتا تھا، اسے شرم نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ یہ کوثر کا پوتا پیاس اجرکم اللہ۔ عزاداروں، شیعوں کو امام حسین نے کربلا میں ایک مقام پہ یاد کیا، اکبر کو برچی لگی، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ تھکے آپ نے مسائب دن 3 دن کا مہمان رہے حسین، باب الحوائج کا تذکرہ ہے، آپ اپنے دامن مراد پیدا دے۔ عزاداروں، اکبر کو برچی لگی، حسین شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ وَقَضَى خَطَّهُ عَلَى خَطِّهِ، یہ کہا کہ یا اللہ اب اکبر کے بعد میرے یہ روشن دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ اکبر اور قاسم کے درمیان حسین بیٹے ایک ہاتھ اکبر پہ رکھا ایک قاسم پہ رکھا، اللہ کو پکارا لیکن شیعوں کو نہیں پکارا۔ عباس کے دونوں بازو تن سے جدا ہوئے، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کے لاش پہ گھوڑوں کو ڈلا گیا، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ میں آپ کو کب تک سکھاتا رہوں گا، شیعوں کو ایک مقام پہ یاد کیا جب شام غریبہ سکینہ کی دامن کو آگ لگی، وہ سکینہ پوچھنے حبیب وہ مجھے نجات کا راستہ بتاؤ۔ عدالت بچی کے رونے کی آواز جب میدان کربلا میں بلند ہوئی، کٹے ہوئے رگوں سے آواز آئی، الیہ الیہ
دیکھا سکینہ اپنے بابا کے قریب گئی میرے مولا نے فرمایا سکینہ میری شیعوں کو میرا سلام کہنا اور میری شیعوں سے کہنا کاش تم اس وقت ہوتے جب میں اکبر کے لیے قربان کروں اجر کو مولانا اللہ اکبر اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت سے عزاداروں لے آئے میرے مولا اصغر کو امام حسین کہ شاید ان ظالموں کے دل میں یہ ترس آ جائے اور ایک گھٹ پانی یہ کو پلا دے آج 7 محرم کی رات ہے نا آج رات سے کربلا میں پانی بند ہو چکا ہے سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ بچے ڈالے رکھا رہے اجر کو مانا میرے مولا اٹھا کر لے آئے رباب نے پوچھا آقا حسین اصغر کو کہاں لے کر جا رہے ہو ہم پانی پلانے کے لے کر جا رہا ہوں اللہ علماء کہتے ہیں کہ مچھلی پر 3 حالت آتی ہے مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جائے پھر وہ اچھلتی ہے پھر وہ تڑپتی ہے تڑپنے کے بعد وہ کبھی پیاس کی وجہ سے منہ کھولتی ہے کبھی پھر جب نڈھال پہنچے تو پھر سر رکھ لیتی ہے اگر اصغر کو لے کر جب کربلا کے میدان میں لے آئے کہا اے عمر سعد اگر تیرے سامنے کسی نے خطا کی ہے تو وہ حسین ہے اس بچی کی کوئی خطا نہیں ہے ایک گھٹ پانی پلا دو اگر عمر سعد نے تانا مار کر کہا کہ حسین پانی اپنے لیے مانگ رہے بہانہ بچے کا کر رہا ہے یا بعض علماء کہتے ہیں کہ 7 محرم کو جب پانی بند ہوا تو 8 محرم کو اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا 9 محرم کو اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا 10 محرم کو عالم یہ ہو گیا تھا کہ منہ کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتا بند کرتا ہے تو کھولتا ہے اصغر نے اپنے خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں میں پھیرنی شروع کی عزاداروں فوجی اشیاء میں کوہرا برپا ہو گیا عمر صاحب نے کہا حکومت دے کیا رہا ہے اصغر کو ذبح کر دے ورنہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے عزاداروں عرب میں آج بھی یہ دستور ہے کہ پرندوں کو مارنے کے لیے علیحدہ تیر ہوتے ہیں جانوروں کو مارنے کے لیے علیحدہ تیر ہوتے ہیں انسانوں کو مارنے کے لیے علیحدہ تیر ہوتے ہیں یا چننا اور آسان کرو کربلا میں 71 شہداء جتنے شہداء ہیں ان کا وزن زیادہ تھا تیر کا وزن کم تھا یہ واحد شہید ہے اور جس تیر کا وزن زیادہ تھا اجر کا اجر کو مانا عزادار حضور نے 6 کا تیر وہ تیر جیسے جانور ذبح ہوتے وہ تیر جیسے بڑا درخت گرایا جاتا تھا اس تیر کو تیار کیا تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے یا تیر گر جاتا ہے پھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے پھر گر جاتا ہے پھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے پھر گر جاتا ہے عمر صاحب کہتے ہیں حکمران اور تجھے 6 ماہ کا بچہ نہیں قتل ہو رہا حکمر کہتے ہیں میرے مجبوری ہے کہا کیا مجبوری ہے کہا میرے قریبا میں تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے کا پردہ اڑتا ہے ایک تعلیم ان کے نارے قریب ہے اور جس کے سر میں قرآن ہے رو کر کے ظالم تیر نہ اپنا تیر بھی دے او میرا اصغر بھی دے اجروں کو مدلہ عزاداروں اس نے تیر پھینکا امام زمانہ زہرت نحیہ میں رونے لگے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فزبها من الحزن الى اور تیر کہاں تھا اصغر ایک کہاں سے دوسرے کہاں تک ذبح ہو گئے اجروں کو مدلہ عزاداروں اب اصغر کے گلے سے
کیا، آسمان کی طرف اچھالنے کا ارادہ کیا، آتے پہ غیبی سے آواز ہے حسین، اگر اصغر کا خون اوپر آئے تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ غریب نے زمین پر اٹھ ہلنے کا ارادہ کیا، زمین سے آواز آئی، اگر یہ خون زمین پر آیا قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا۔ اور جن کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں ان کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اداکار اور غریب نے اپنے خون لے کر اپنے دیس پر ملنا شروع کی۔ اجروں کو ملنا اداکاروں حرمت کو جب مختار نے گرفتار کیا، حرمت سے مختار پوچھتا ہے، اے حرمت تو نے کربلا میں بڑے ظلم کیے ہیں، یہ بتا وہ کون سا وقت ہے کہ تجھے رونا آیا ہو؟ حرمت کہتے مجھے ایک وقت رونا آیا، کون سا وقت؟ کہتے جب حسین اصغر کو لے کر آباد کی دامن میں خیمے کی طرف لے کر جاتے تھے، خیمے کی قریب 7 مرتبہ جاتے تھے، 7 پھر جاتے تھے، پھر بچورے کی جملہ کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے اللہ آپ کے بچوں کو صرف زندگیاں دے، اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو اور اسے اسپتال لے کر جاؤ اور راستے میں وہ مر جائے، آپ سے گھر کا راستہ بھول جائے گا۔ ازاداروں کو باپ نے اصغر دیا تھا کہ اصغر پانی پیے، لیکن اصغر ذبح ہو گیا۔ ازاداروں کو باپ کی وفا کو میرے لاکھوں سلامت موجودوں کی زحمت اجروں کو منا۔ بیٹی جب دیکھتی ہے نا اصغر کو رو کر کہتی مثلوں کا یدھار، اصغر کیا تو جیسے لال بھی نہ رکھے جاتے ہیں، ازاداروں کیا تو جیسے لال بھی نہ رکھے جاتے ہیں۔ میرے مولا اٹھا کر ایک خیمے کے پیچھے ایک ننھی مونی قبر بنائی۔ میرے مولا شاید سوچ رہے تھے کہ جب عصر عاشورہ ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے گا شاید اصغر کی لاش بچ جائے۔ میں کہتا ہوں کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر نہ بنائے، ازاداروں ایک قبر بنائے، اصغر کو اس قبر میں رکھا، پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب چہرے کے بارے آئے میرے مولا نے اپنا روح دیا، میں جب اشرا یا علی یا علی اگر مشکل کے آ جائے میں کہوں گا کاش یہ قبر بچ گئی ہوتی، کاش اصغر کی لاش بچ گئی ہوتی۔ جب 11 محرم لاشوں کو گنا گیا کہا ان میں ایک لاش کم ہے، 4000 گھوڑے سوار تھے اور جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، زمین پہ نیزہ مارنا شروع کیا، یا ایک نیزہ زمین میں گیا اور اصغر کی لاش برآمد آئی۔ رواب دیکھ رہی تھی عمر 7 ملونے کا اندر